بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 جنوری بروز سوموار ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں فل بینچ 5 رکنی فل بینچ تھا جس نے سماعت کی ہے عمران خان کی توشہ خانہ اہلی فیصلے کے خلاف جو درخواست تھی عمران خان کی، اور پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے نوٹس کے خلاف جو عمران خان کی درخواست تھی۔ اہم سماعت ہوئی، 5 رکنی بینچ نے سماعت کی لاہور ہائی کورٹ میں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ شیخ رشید کی لال حویلی کو سیل کیا گیا تھا اور وہ چند گھنٹوں بعد ہی ڈی سیل کرنا پڑی۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا ہی تگڑا حکم آیا اور یہ شہباز حکومت کو ایک زوردار تماچا ہے عدالت کی جانب سے، اور یہ جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اس میں بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے شہباز حکومت کو۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ وہ درخواست کچھ اس طرح سے تھی، اور اس درخواست میں جو موقف ہے وہ یہ اپنایا گیا تھا۔ یہ شیری مزاری جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں وہ اس میں درخواست گزار تھیں، اور شیری جو مزاری ہے اس نے یہ پلی لی کہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے عمران خان وزیر آباد حملہ کیس میں، وہ غیر قانونی ہے، چونکہ جب پنجاب حکومت نے جے آئی ٹی بنا دی ہے تو اب کوئی ضرورت نہیں تھی قانونی کہ یہ جے آئی ٹی بناتے۔ پھر اس میں جو جن پر الزام ہے، جو رانا ثناءاللہ اس میں ملزم ہیں، جو باقی اس میں ملزمان ہیں، تو وہ کیسے خود جے آئی ٹی بنا سکتے ہیں، اور وہ کیسے انصاف کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے انصاف دے سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو جے آئی ٹی ہے، یہ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ اس پر رانا ثناءاللہ نے بات کی ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری جے آئی ٹی بن سکتی ہے، تو وفاقی حکومت اس کیس میں بھی جے آئی ٹی بنا سکتی ہے۔ ایک بات تو آپ یاد رکھیے گا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی جو جے آئی ٹی ہے پنجاب حکومت نے بنائی تھی، اور وہ جے آئی ٹی شہباز شریف کی پنجاب حکومت نے بنائی تھی، اور انہوں نے رپورٹ جمع کروا دی تھی، اور اس رپورٹ میں کسی اہم ملزم کو چالان ہی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ صرف 4-5 پولیس کانسٹیبل کو چالان کیا گیا تھا، اور وہ جو کیس ہے وہ قتل کا بھی نہیں تھا۔ دہشت گردی تو دور کی بات ہے، وہ قتل کا بھی چالان نہیں تھا، وہ تھا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جو اٹیمپٹ ٹو مرڈر، وہ اس کا کیس تھا کہ انہوں نے 324 کا جو اقدام قتل ہے اس کا چلان جمع ہوا۔ اس کے بعد بسمہ امجد، جن کی میں نے کل ان کی شادی ہوئی ہے، معصوم بچی تھی اس وقت ان کی والدہ، جب 2014 میں ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ چھوٹی نابالغ بچی تھی، اور تنزیلہ امجد جو شہیدہ ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی، تو ان کی بیٹی بسمہ امجد جنہوں نے درخواست کی تھی، اور جن کی درخواست پر پھر ثاقب نثار صاحب نے جے آئی ٹی بنائی، دوسری جو جے آئی ٹی تھی، وہ دوسری جے آئی ٹی بھی پنجاب حکومت نے ہی بنائی تھی۔ پہلی جے آئی ٹی بھی شہباز شریف کی پنجاب حکومت نے بنائی، دوسری جے آئی ٹی عثمان بزار کی پنجاب حکومت نے بنائی، تو وفاقی حکومت نے تب بھی کوئی جے آئی ٹی نہیں بنائی تھی۔ اور ایک خوشی کی بات ہے، اور ہماری دعائیں بھی ہیں، ہماری جو وہ چھوٹی بہن ہے بسمہ امجد، کیونکہ ہم عدالتوں میں ان کو دیکھتے تھے، اور وہ اپنی والدہ کے انصاف کے لیے جن کے منہ میں گولیاں ماری گئی تھی، تنزیلہ امجد ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی جو مظلوم شہیدہ تھی، تو یہ ان کی بیٹی ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے گھر سے جو ان کا ماڈل ٹاؤن میں گھر ہے وہاں سے جو بارات ہے وہ اس بچی کو وہاں سے رخصت کیا گیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر سے، اور تمام اخراجات بھی قادری صاحب کی فیملی نے جو ہیں وہ برداشت کیے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور ایک اللہ پاک ان کو خوشیاں دے بچی کو۔ اچھا، اب وہ جو جے آئی ٹی کا معاملہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وہ جے آئی ٹی بنا دی تھی۔ اب یہاں کیا ہے کہ ایک جے آئی ٹی بن چکی ہے، وہ جے آئی ٹی پنجاب حکومت نے بنائی تھی، وہ چالان جمع کروا چکی ہے۔ اب وفاقی حکومت، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ صوبائی حکومت کی الگ جے آئی ٹی تھی اور وفاقی حکومت کی الگ جے آئی ٹی تھی۔ اچھا، ہمارا جو قانون ہے وہ اس حوالے سے بڑا کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن اس وجہ سے ہے کہ کہا گیا جی کہ جے آئی ٹی بنائے گی، وہ صوبائی حکومت بنا سکتی ہے یا وفاقی حکومت بنا سکتی ہے، دونوں میں سے کوئی جے آئی ٹی بنا سکتا ہے۔ اور اس میں کہا گیا کہ پہلے نمبر پر تو کوئی تفتیشی افسر ہوگا، وہ دہشت گردی کے معاملات کو، کیسز کو تفتیش کرے گا، یا جے آئی ٹی بنائی جائے گی یا وفاقی حکومت جے آئی ٹی بنائے گی۔ تو جب وفاقی حکومت جے آئی ٹی بنائے گی تو جو ریکارڈ ہے جو تفتیشی افسر کے پاس ہوگا وہ دے دیا جائے گا، کس کو دیا جائے گا؟ وہ وفاقی حکومت کی جے آئی ٹی کو دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر ایک جے آئی ٹی تھی، یہاں پہ کوئی ایک پولیس افسر تفتیش نہیں کر رہا تھا، ایک جے آئی ٹی تھی، اس جے اور 6 ممبران پر مشتمل،
اس جے اے ٹی نے تفتیش اپنی مکمل کر کے چلان جمع کروا دیا، اور پھر انہوں نے وفاقی حکومت نے اس وزارت داخلہ نے جس کو عمران خان نے اپنی درخواست میں نامزد کیا، جو بیان عمران خان کا اس جے اے ٹی نے صفحہ مثل پہ لایا ہے، اس میں رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف وغیرہ کا نام باقاعدہ شامل ہے۔ تو یہ درخواست دائر کی تھی شیریں مزاری نے کہ یہ جے اے ٹی جو وفاقی حکومت ہے اس کو روکا جائے، اور جو پہلے جے اے ٹی ہے اس کو کام کرنے دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس علی باقر نجفی صاحب اور جسٹس شہباز علی رضوی صاحب، یہ 2 رکنی بینچ ہے جو دہشت گردی کے کیسز کو سنتا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب آج سماعت ہونی تھی، آج سماعت کے لیے مقرر تھا، لیکن ان کی صحت علیل تھی تو وہ رخصت پر تشریف لے گئے، جس کی وجہ سے آج سماعت نہ ہو سکی، آج بینچ نہیں بیٹھا۔ اب اگر تو وہ کل تشریف لے آئیں گے تو کیس، کیونکہ ارجنٹ کیس ہے، وہ کل دوبارہ لگ جائے گا، یا پھر جس دن وہ تشریف لاتے ہیں وہ کیس لگے گا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ علی باقر نجفی صاحب اس پر سٹے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیونکہ پہلے سپریم کورٹ کے حکم پر بنائی گئی جے اے ٹی پر تو لاہور ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا تھا، اب رانا ثناء اللہ کی بنائی گئی جے اے ٹی پر لاہور ہائی کورٹ سٹے دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ ایک اہم معاملہ ہوگا۔ بہرحال دوسری طرف لال حویلی کا جو معاملہ ہے، شیخ رشید کی آباء و اجداد کی ملکیت ہے، اور اس میں متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے جو کارروائی ہے، اور 7 اور بھی یونٹس ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو یونٹس ہیں ان کو بھی سیل کیا گیا تھا، اور 10 گاڑیوں میں ایف آئی اے اور پولیس کے سینکڑوں لوگوں کو دھاوا بول کے جو شیخ رشید کی لال حویلی ہے وہاں پر دھاوا بولا گیا اور سیل کی گئی، لال حویلی کو بھی اور اس کے ملحقہ جو 7 یونٹس ہیں پراپرٹی ان کو بھی سیل کر دیا گیا۔ شیخ رشید کی جانب سے ایک دبنگ قسم کی گفتگو کی گئی، پاکستان تحریک انصاف نے موقف پہلے دے دیا تھا کہ ہم شیخ رشید کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر شیخ رشید کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی اور شیخ رشید نے کہا کہ میں آج 5 بجے تک یہ حویلی لال حویلی کھلوا کے دکھاؤں گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے درخواست دائر کر دی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں، جسٹس مرزا وقاص رؤف صاحب کے پاس وہ درخواست لگی، اور اس پر 1:30 بجے سماعت ہوئی، اور 1:30 بجے سماعت کے بعد جو وکلا تھے شیخ رشید کے، انہوں نے کہا کہ ایک وہ حصہ ہے ملکیتی حصہ ہے، یہ 2 طرح کی لال حویلی میں 2 طرح کی پراپرٹی ہے، ایک وہ ہے جو ملکیت ہے شیخ رشید کے خاندان کی، اور اس کا ایک حصہ ہے جو متروکہ وقف املاک الیج کرتی ہے مبینہ طور پر کہ یہ ہماری ہے۔ شیخ رشید کا جو اس حوالے سے کیس ہے اس میں 15 فروری ہے جو سول عدالت میں پہلے سے ہی پینڈنگ ہے۔ اب وہاں پر پاکستان جو ہے جو عوامی مسلم لیگ کے رہنما اور قائد شیخ رشید کا یہ ماننا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، ساری کی ساری ہماری ہے۔ متروکہ وقف املاک کہتا ہے کہ نہیں، یہ متروکہ وقف املاک کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ کیونکہ آپ کا معاملہ ابھی پینڈنگ پڑا ہے، تو جو متروکہ وقف املاک جو اتھارٹیز ہیں ان سے کہا کہ وہ 15 دن میں آپ کا جو کیس ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں، تب تک جو آپ کا رہائشی ایریا ہے لال حویلی کا، آپ کو وہ ڈی سیل کر دیا جاتا ہے، جو بقیہ اس سے ملحقہ 7 یونٹس ہیں ان کو ڈی سیل فی الحال نہیں کیا جاتا۔ آپ کی جو رہائش ہے، آپ کا لال حویلی میں آنا جانا یا جو آپ کے جو معاملات ہیں وہاں پر آپ کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ باقی تو شیخ رشید نے کہا ٹھیک ہے، ہم متعلقہ فورم پر جا کے وہ کھلوائیں گے، لیکن کم از کم ہمارے گھر کو تو کھولا جائے، ہمارے سیکریٹریٹ کو کھولا جائے، ہماری تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں تو اس کو کھولا جائے۔ بہرحال عدالت نے، اور یہ بہت بڑا تماچا ہے وفاقی حکومت جنہوں نے پورا زور لگا دیا، اور شیخ رشید نے 8 گھنٹوں میں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے آئین اور قانون کے مطابق اپنی جو لال حویلی ہے اس کو ڈی سیل کروا دیا ہے، اور وہ انہوں نے پھر وہ گئے ہیں، جیسے ان کا ایک سٹائل ہے کہ انہوں نے وہاں پہ پھر لال حویلی پہ چڑھ کے وکٹری کا نشان بنایا ہے اور کہا ہے کہ جی میں نے ڈی سیل کروا لی ہے، میں نے کھلوا لی ہے۔ عمران خان کی جو نہلی ہے توشہ خانہ میں، اور اس میں جو دوسری جانب عمران خان کی درخواست ہے پارٹی چیئرمین سے کیا جو عہدہ ہے اسے ہٹانے سے، اس میں بہت اہم سماعت ہوئی، اور یہ 5 رکنی بینچ، پہلے جسٹس جواد حسن صاحب نے اسٹے آرڈر جاری کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جسٹس جواد حسن صاحب نے 5 سوالات فریم کیے تھے، کیا الیکشن کمیشن عدالت ہے یا نہیں ہے، الیکشن کمیشن نااہل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، الیکشن کمیشن کی یہ جو توشہ خانہ کی کارروائی ہے یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، مختلف سوالات ان کی جانب سے فریم کیے گئے۔ اس پر پھر انہوں نے فرمایا کہ فل بینچ بناتے ہیں، فل بینچ بنا دیا۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جب توشہ خانہ میں نہل کیا گیا تھا میاں والی کی سیٹ کی حد تک، تو اس فیصلے کو چیلنج کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں باقی تو ریلیف نہیں ملا تھا، لیکن
میاں والی کی سیٹ کی حد تک ضمنی الیکشن کو روک دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اس کے بعد وہاں معاملہ چلتا رہا۔ اب جب یہاں معاملہ آیا لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ صرف اس نوٹس کی حد تک تھا، تو اس پر پھر لاہور ہائی کورٹ نے فل بینچ بنا دیا، اور فل بینچ بنا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ناراضگی کا اظہار کیا اور برہمی کا اظہار کیا کہ جب آپ نے پہلے توشہ خانہ فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا تو آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیوں کیا؟ تو اس پر پھر علی ظفر صاحب نے ان کو بتایا باقاعدہ، جب ان کی برہمی دیکھی اور کہ وہ نالاں ہو گئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ درخواست دے دی کہ ہم آپ سے اپنا کیس واپس لے لیتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کر دے گی، وہ فل بینچ ہے۔ اس پر پھر بجائے اس کے کہ وہ کیس واپس کر دیا جاتا، اس کو ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں اس میں لٹکا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور جو اگلے فریق تھے الیکشن کمیشن اور باقی، انہوں نے اب لاہور ہائی کورٹ میں جب آج سماعت ہوئی، اور 20 فروری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کو ملتوی کیا تھا۔ آج جب لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، فل بینچ کے سامنے علی ظفر صاحب کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے عمران خان کی نااہلی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہم نے کیس واپس لینے کے لیے متفرق درخواست دائر کی ہے، دوسرے فریق نے درخواست واپس لینے کی درخواست پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست صرف ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، اور چونکہ وہ پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کا جو کارروائی ہے وہ بھی توشہ خانہ فیصلے کی بنیاد پر کی گئی ہے، اس وجہ سے ہم نے اس فیصلے کو بھی ساتھ چیلنج کیا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے ہائی کورٹ میں آپ نے عمران خان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسے فائل کی، کیونکہ آپ کو جس سیٹ سے ڈی سیٹ کیا گیا ہے وہ میاں والی کی سیٹ ہے۔ توشہ خانہ جو فیصلہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے میاں والی کی سیٹ سے، میاں والی پنجاب میں ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں دائر کیا تھا؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے، تکنیکی طور پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر نہیں ہو سکتی تھی۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تکنیکی نہیں، قانونی طور پر بھی فورم لاہور ہائی کورٹ ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ریفرنس بھجوانے کے فیصلے کے خلاف کیا کوئی اپیل دائر ہو سکتی ہے؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ریفرنس کے خلاف اپیل کرنے کا کوئی فورم نہیں ہے، وہاں پہ صرف ریٹ فائل کی جا سکتی ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اور ریمیڈی نہ ہو تو آپ ریٹ جورسڈکشن میں جاتے ہیں اور ریٹ فائل کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے جو کیس ہے وہ بہت اہم ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہمارے کوئی فیصلے آپس میں تضاد آ جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اب آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے اپنا کیس واپس لینے کی، تو آپ اس کا فیصلہ کروا لیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو سٹے آرڈر دیا ہوا ہے، آپ کے خلاف کارروائی الیکشن کمیشن نہیں کرے گا، آپ کو سٹے آرڈر ملا ہوا ہے، ہم اس میں توسیع کر دیتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آپ کی درخواست جو آپ نے واپس لینی ہے اس کے فیصلے تک، درخواست واپسی کے فیصلے تک ہم اپنا کیس ایڈجرن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے آپ وہاں سے درخواست واپس لے لیں تو آپ یہاں کیس مقرر کروا دیجئے گا، پھر ہم ان سارے سوالات کے اوپر جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ آپ کو حکم امتناعی مل گیا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ اب چونکہ یہ بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے بڑا ہی جائز اور درست فیصلہ دیا ہے، حکم امتناعی جو پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا وہ بھی دے دیا ہے، توسیع بھی دے دی ہے، اور ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بتا دیا ہے کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں بنتی تو آپ کیوں ٹیکنیکل چیزوں کو لے کے بیٹھے ہیں، آپ واپس کر دیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک راستہ دے دیا ہے کہ چونکہ آپ کو ڈی سیٹ میاں والی سے کیا گیا تھا جو لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں آتی ہے، اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کی قانونی طور پر بھی پٹیشن درست نہیں ہے، اس کو واپسی کا فیصلہ کروا لیں تاکہ ہم اس کو قانون کے مطابق پھر آگے ڈیسائیڈ کریں۔ تو عدالت نے سماعت 20 فروری کے بعد کے لیے ملتوی کر دی ہے، سٹے مل گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔